جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ فرق حبیب صاحب اپنی پوری بہادری کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں، پارٹی انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرق حبیب صاحب کو گرفتار کیسے کیا گیا تھا، رکھا کہاں گیا تھا، وہ کب بریک ہوئے تھے، اور انہوں نے پارٹی چھوڑی کیوں، اور ابھی نئی پارٹی کے اندر کیا پوزیشن ہے ان کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کا اس کے اوپر رد عمل کیا ہے، یہ ہم سب کچھ آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ فرق حبیب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پرانے ورکر ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ان کی تھی اس کا یہ کرتا درتا ہوتے تھے۔ لاہور کے اندر انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی، اور اس کے اندر یہ پنجاب یونیورسٹی کے اندر اس وقت ہوتے تھے، پھر ہاسٹلز کے اندر یہ مارے پھرتے تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے لوگ اکٹھے کیے، پھر آہستہ آہستہ یہ پارٹی کے اندر جگہ بناتے چلے گئے۔ پھر انہیں 2018 میں ٹکٹ ملا اور انہوں نے عابد شیر علی کا مقابلہ کرنا تھا۔ عابد شیر علی بڑے تگڑے تھے اپنے حلقے میں، کیونکہ اپنے والد کے دور سے وہ سیاست کر رہے ہیں، تو عابد شیر علی صاحب کو ہرانا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ تو اس وقت عمران خان صاحب نے خصوصی طور پر سفارش کی تھی کہ میں فرق حبیب کو قومی اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں، لہذا انہیں جیتنا چاہیے۔ تو جنرل فیض حمید صاحب نے بڑی خصوصی مہربانی کر کے عابد شیر علی صاحب کو ہروا کے فرق حبیب صاحب کو جتوایا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ قومی اسمبلی میں آ گئے، اور پھر یہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ عمران خان صاحب کے قریب ہونا چاہتے تھے، لیکن ان کی دال نہیں گل رہی تھی۔ اس وقت فواد چودھری صاحب نے انہیں اپنے ساتھ رکھا۔ پہلے یہ پارلیمانی کمیٹی تھی میڈیا کی، اس کا حصہ رہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹیلی ویژن شوز میں نے شامل کرواتے رہے فواد چودھری صاحب۔ انہوں نے باقاعدہ کئی اینکر سے کہا کہ یہ ایک نئی انٹری ہے، بولتا بہت اچھا ہے، تو اس کو پروموٹ کریں، اس کو سپورٹ کریں۔ تو پھر فواد چودھری صاحب کی سفارش کے پر خان صاحب نے انہیں میڈیا کا اسٹیٹ منسٹر بھی بنایا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرق حبیب صاحب میڈیا پہ پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرتے تھے تو وہ ساری ریڈ لائنز کراس کر جاتے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں جو کچھ انہوں نے کہا وہ اب ہر شخص کو ازبر ہے۔ پھر وہ اون چودھری صاحب کے خلاف جو بات کرتے تھے وہ، پھر علیم خان کے خلاف جو بات کرتے تھے وہ، پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے ان کے بارے میں جو فرق حبیب صاحب کے خیالات تھے، پھر میاں نواز شریف اور ان کی جو فیملی ہے اس کے بارے میں خصوصی طور پہ یہ مہربانی کیا کرتے تھے۔ پھر آخر میں اینکرز کے ساتھ انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، ہمارے اپنے شو میں انہوں نے ایک بار پھٹا کر دیا۔ پھر یہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لان تان کرتے تھے، پھر یہ انہیں یلو جرنلزم کا حوالہ دیتے تھے، ان کے اوپر تانا دیتے تھے کہ یہ سارے یلو جرنلسٹ ہیں۔ پھر وہ سارا دور آپ کے سامنے ہے۔ پھر جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو اس وقت فرق حبیب صاحب کا ایک سٹانس ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، اور ان جیسا لیڈر جو ہے وہ آج تک پاکستان نے پیدا نہیں کیا۔ پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تو 9 مئی کے دن فرق حبیب صاحب نے ایک گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایک پیغام دیا تھا پوری قوم کو، بلکہ انہوں نے اپنے عوام کو، اپنے ووٹرز کو جو فیصل آباد میں ان کے حلقے کے لوگ تھے ان سب کو کہا کہ حقیقی آزادی کا وقت آ گیا، باہر نکلو، اور اب ہم نے 22 کروڑ جو پاکستانی انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ عمران خان کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ حقیقی آزادی کا بھی انہوں نے اس وقت حوالہ دیا تھا، وہ اب کلپ کیونکہ وائرل ہے اس لیے میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ بہت اس وقت انہوں نے عوام کو ابھارا تھا کہ اس وقت عمران خان کے پیچھے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر یہ مسلسل ٹویٹ کرتے رہے، پھر یہ زیر زمین چلے گئے، وہاں سے یہ ایک میسج بھی ریکارڈ کر کے بھجواتے تھے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ان کے میسیجز بہت زیادہ وائرل ہوتے تھے۔ اس میں یہ بلاول بھٹو کو بھی مورد الزام ٹھہراتے تھے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو بہت انہوں نے الزام دیے، پھر شریف فیملی کے بارے میں ان کے بڑے خیالات تھے۔ پھر وہ لوگ جو پارٹی چھوڑ کے گئے تھے، جو استحکام پاکستان پارٹی میں گئے تھے، ان کے بارے میں ان کے خیالات بڑے عجیب و غریب تھے۔ کہتے تھے لوٹے ہیں اور یہ لوٹے کریش ہو جائیں گے، عمران خان کے جو جاننے والے ماننے والے ہیں وہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کے ان کو روند کے رکھ دیں گے، اور انہوں نے بہت بڑی غلطی کی اور ان کی کوئی اوقات نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بہت لمبی چوڑی ان کی تقریریں ہیں اور بہت سارے ان کے ٹویٹس ہیں جو ظاہر ہے اس وقت آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تو آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ پھر 9 اور 10 مئی کا جو واقعہ ہوا اس پہ ان کا اپنا ایک سٹانس تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو ورکرز ہیں وہ جان دے دیں گے لیکن اپنے لیڈر پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ پھر جب 9 اور 10 مئی کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہوا تو ظاہر ہے یہ پھر دوبارہ زیر زمین چلے گئے، پھر یہ کسی کو نظر نہیں آئے، لیکن وہاں سے بھی جو ان کے خیالات تھے وہ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے پبلک تک پہنچتے تھے، اور پبلک بڑی حیران ہوتی تھی، بلکہ پبلک بہت خوش ہوتی تھی کہ فرق حبیب ان لوگوں میں ہے کہ جو عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔
لیکن پھر فرح حبیب صاحب اچانک 29 سپٹمبر کو گوادر میں گرفتار کر لیا گیا اور باقاعدہ بلوچستان حکومت کے ترجمان نے یہ تسلیم کیا کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد فرح حبیب صاحب ظاہر ہے حراست میں چلے گئے۔ جو اندر سے انفارمیشن آ رہی تھی وہ بڑی دلچسپ تھی، کیونکہ ہم اپنے پچھلے کئی ویلاگس میں ذکر کر چکے ہیں کہ فرح حبیب صاحب جب گفتگو کریں گے تو پوری قوم کو حیران ہی کر دیں گے۔ تو اب کل جب انہوں نے گفتگو کی تو واقعی انہوں نے پوری قوم کو حیران کر دیا۔ تو فرح حبیب صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ حراست میں گئے تو ان کی بری حالت تھی، اور یہ باقاعدہ منتوں ترلوں پہ آئے ہوئے تھے کہ مجھے چھوڑ دیں، میرا بچہ چھوٹا ہے، میری بیگم مجھے تلاش کرتی پھر رہی ہے، میرے والدین ہیں، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو خان صاحب کے قریب بھی نہیں تھا، مجھے تو جو وہ کہتے تھے کہہ دیتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس کے بعد جب انٹروگیشن تھوڑی سی ہوئی ان کی، تو اس کے بعد یہ پہلے 2 دنوں کے اندر ہی فرح حبیب صاحب میڈیا کے سامنے آ کے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے ان سے پہلے کچھ اور لوگ بھی کیو میں تھے، عثمان ڈار صاحب ظاہر ہے وہ بھی رابطے میں تھے، اور اس کے بعد عباسی صاحب ہمارے دوست صداقت علی عباسی صاحب وہ بھی تھے، پھر شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے اس وقت تھے، پھر اون عباس بپی صاحب کی گرفتاری بھی بڑی قریب تھی۔ تو وہ ایک کیو تھی جس میں کچھ لوگوں کا انتخاب پہلے ہو گیا کہ عثمان ڈار صاحب پہلے آئیں گے، پھر صداقت علی عباسی صاحب آئیں گے، پھر شیخ رشید صاحب آئیں گے، پھر اون عباس بپی صاحب آئیں گے، پھر فرح حبیب صاحب آئیں گے۔ تو فرح حبیب صاحب پہلے دن ہی چاہتے تھے کہ وہ پریس کانفرنس کریں، ان کو یہ موقع دیا جائے، اور وہ عمران خان صاحب کے جو سارے گندے کپڑے ہیں ان کو کھول کے پوری قوم کے سامنے رکھیں۔ لیکن بہرحال 2 ہفتے لگ گئے، اور 2 ہفتے بعد فرح حبیب صاحب پوری قوم کے سامنے آئے، اور جب آئے تو انہوں نے وہ سب کہہ دیا جو دوسرے لیڈروں نے کہنے کی جرت نہیں کی۔ آپ عثمان ڈار صاحب کو دیکھ لیں، صداقت عباسی کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد اون عباس بپی کو دیکھیے گا، یہ عنقریب قوم کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن یہ اس لیول پہ نہیں جائیں گے جس لیول پہ فرح حبیب صاحب چلے گئے، تو یہ اس لیول پہ نہیں جائیں گے۔ شیخ رشید صاحب البتہ ان سے بہت آگے نکل جائیں گے، کیونکہ شیخ صاحب وہ سب کچھ کہنے کے لیے تیار ہیں جو ان کے سینے میں کسی نے ایمان کی طرح رکھا ہوا تھا، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ میرا ایمان ہے اور میں اسے اوپن نہیں کروں گا، وہ بھی کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال شیخ رشید صاحب ان سب سے آگے نکلیں گے، لیکن فرح حبیب صاحب نے جس طرح پریس کانفرنس کی، جس طرح وہ استحکام پاکستان پارٹی کے اندر لینڈ ہوئے، جس طرح انہوں نے میڈیا کو فیس کیا، اور اس کے بعد جس طرح انہوں نے بات کی، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ماضی کا فرح حبیب کوئی اور ہے، اور جو آج کا فرح حبیب ہے یہ مکمل طور پہ مختلف آدمی ہے، یہ وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بلکہ انہوں نے سائفر کیس تک کا ذکر کیا، پھر انہوں نے بشرا بی بی کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے بشرا بی بی ان کی آن بھی ہوتی تھی، شان بھی ہوتی تھی، حرمت بھی ہوتی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے ذکر کیا ان کا، جس طرح انہوں نے عثمان بزدار صاحب کا ذکر کیا، جبکہ اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب جو وہ ان کو دروازے پہ لینے کے لیے آتے تھے، دروازے پہ چھوڑنے کے لیے آتے تھے، اور ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ یہ پنجاب حکومت میں بھی ایک ذمہ داری لینا چاہتے تھے، اور عثمان بزدار صاحب کو یہ ہر جگہ پہ ہر فورم پہ ڈیفینڈ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد جو ذکر انہوں نے ان کا کیا، پھر سائفر کیس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ مارچ 2022 سے لے کے ابھی ان کی جو آمد ہے اس تک سائفر کیس کے اوپر جو ان کی ایک سٹانس ہوتا تھا، یہ مکمل طور پہ اس سٹانس سے پھر گئے۔ پھر یہ جو گھڑیوں کے بارے میں تھا، جو توشہ خانہ تھا، اس کے اوپر جو ان کا سٹانس تھا وہ آپ کے سامنے، پھر 9 مئی اور 10 مئی کے بارے میں جو ان کا سٹانس تھا وہ آپ کے سامنے۔ بہرحال دنیا نے ایک فرح حبیب وہ بھی دیکھا تھا جو عمران خان کے پیچھے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہونا چاہتا تھا، جو اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے لیڈر کے لیے بہانا چاہتا تھا، اور پھر قوم نے ایک دوسرا فرح حبیب بھی دیکھا کہ جس میں وہ عمران خان صاحب کے بارے میں وہ سچ بول رہے ہیں جن کا عمران خان صاحب کو بھی نہیں پتا کہ ہاں میں نے یہ بھی کیا تھا۔ تو اب یہ جو نیا فرح حبیب ہے یہ قوم کے سامنے ہے، اور پھر استحکام پاکستان پارٹی کے اندر جو لینڈ کر گئے ہیں وہ بھی کمال ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہانگیر ترین کو سپورٹ کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ علیم خان میرا لیڈر ہے، وہ کہتے تھے اون چودھری میرا لیڈر ہے۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو یہ اسی جہانگیر ترین کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہ اسی علیم خان کو برا کہا کرتے تھے، یہ اسی اون چودھری کو کہتے تھے کہ وہ پارٹی کا ماضی ہیں، وہ چلے گئے ہیں، اب ان کے بارے میں بات کرنا بھی پارٹی کے لیے توہین ہے۔ تو وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آج وہ ان کی بات کر رہے تھے۔ تو یہ جو نیا فرح حبیب ہے یہ کم از کم مجھ سے ہضم نہیں ہو رہا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ کریکٹر والے لوگ ہیں، یہ اتنے کریکٹر والے لوگ ہیں کہ یہ مر تو سکتے ہیں لیکن ٹوٹ نہیں سکتے۔ لیکن آپ کمال دیکھیں اس پارٹی کا کہ کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں نکلا کہ جو کچھ عرصہ ایڈجسٹ کر سکتا ہو۔ یعنی دیکھیے 29 سپٹمبر کو آپ گرفتار ہوئے ہیں یا اپنی مرضی سے گئے ہوں، کیونکہ ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں
کہ یہی کہہ سکیں کہ جی ہمیں گرفتار کیا گیا تھا. یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گئے تھے. تو 29 سپٹمبر کو یہ اپنی مرضی سے چلے گئے تھے اور اس کے بعد یہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی مرضی کے ساتھ عمران خان صاحب کے خلاف بات کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے. اب عثمان ڈار صاحب کو دیکھ لیجئے. عثمان ڈار صاحب کا ماضی دیکھیں. وہ کیمرے کو مخاطب کرتے تھے کہ اے میرے پاکستانیوں، اور اتنی اونچی آواز میں وہ کہتے تھے کہ کیمرے تھر تھراتے تھے. اور پھر صداقت علی عباسی صاحب کو دیکھ لیں. میرے دل میں ان کا بڑا احترام ہے، آپ یقین کریں کہ بڑا شاندار آدمی اور بڑا میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں. لیکن وہ تو اپنے لیڈر کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اب وہ دیکھیں کہ جب وہ گھر جا کے دھاڑے مار کے رو رہے ہیں. اور اب اون عباس پپی صاحب، ان کا فون آن ہو گیا ہے. بس آج میرا خیال ہے کسی وقت یا کل اون عباس پپی صاحب بھی آپ کے سامنے ہوں گے. اور جب وہ سامنے ہوں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ ان کو عمران خان صاحب نے سینیٹر بنایا تھا اور یہ کس طرح بات کرتے تھے. تو میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ وقت کو تھوڑا سا ریوائنڈ کیا جائے اور ان کو پیچھے لے جا کے فرح حبیب صاحب کی ماضی کی تقریریں سنائی جائیں، فرح حبیب صاحب کے ماضی کے پروگرام دکھائے جائیں، فرح حبیب صاحب کے ماضی کی ٹویٹس دکھائی جائیں، پھر اون عباس بپی صاحب کی جو گفتگو وہ سنائی جائے، پھر عثمان ڈار صاحب کی گفتگو سنائی جائے، اور آخر میں جو شیخ رشید صاحب کمال کریں گے وہ آپ کو حیران ہی کر دیں گے. آپ یقین کریں کہ شیخ رشید صاحب کا ایک ایسا چہرہ قوم کے سامنے آئے گا یا پی ٹی آئی کے سامنے آئے گا کہ جس کے بارے میں انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا. تو آج مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ عمران خان اکیلے ہو گئے. عمران خان کی جو ٹیم تھی اس میں ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو کسی دوسرے بالر کا مقابلہ کر سکتا. یعنی ایک ایک بال پہ ڈھیر ہونے والی ٹیم تھی اور ان سب کو عمران خان نے اپنا لیڈر سمجھا ہوا تھا، اپنا شیر سمجھا ہوا تھا. وہ سمجھتے یہ ٹائیگر ہیں. تو آپ نے ٹائیگرز کو دیکھ لیا کہ یہ ٹائیگرز کون سے ٹائیگرز تھے. یہ تو کاغذ کے ٹائیگرز بھی ثابت نہیں ہوئے. اور آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوگا وہ آپ کو حیران ہی کر دے گا. یعنی دو ایسے بندے ہیں کہ جب وہ بولیں گے تو بس اس کے بعد میرا خیال ہے عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں گے. اور پھر عمران خان صاحب کو اکٹھا ہونا، کھڑا ہونا واقعی معجزہ ہوگا. اور دو لوگ کون سے ہیں؟ ایک تو خاور مانیکا صاحب ہیں. جس دن خاور مانیکا صاحب گفتگو کریں گے میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے لوگ پھر فیس کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد جب بشرا بی بی عمران خان کا ساتھ چھوڑے گی تو اس وقت آپ دیکھیے گا کہ خان واقعی تنہا رہ جائے گا. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عمران خان نے اپنی پارٹی برباد کر لی تھی. خاور مانیکا یعنی وہ ان کی جو خاتون ہیں، جو بیگم ہیں، ان کے سابق خامد ہیں. لیکن اس کے لیے جو عمران خان صاحب نے برداشت کیا ہے وہ بھی حیران کن سٹوری ہے. وہ کسی دن میں سناؤں گا یا خاور مانیکا صاحب خود ہی سنا دیں گے. اور پھر بشرا بی بی، اس کے لیے انہوں نے پوری پارٹی قربان کر دی. لیکن جب بشرا بی بی ان کا ساتھ چھوڑے گی تو پھر میرا خیال ہے عمران خان صاحب واقعی اکیلے ہو جائیں گے. اور آج میں عمران خان کو اکیلا محسوس کرتا ہوں اور مجھے ان سے واقعی ہمدردی محسوس ہوتی ہے کہ ایک بندہ تھا، وہ پاکستان کو واقعی بدل سکتا تھا، حقیقی آزادی اس ملک کو دے سکتا تھا. لیکن اگر ان کی زندگی میں یہ فرح حبیب جیسے لوگ نہ ہوتے. ان لوگوں نے اپنے لیڈر کو برباد کر دیا، انہوں نے پورے پاکستان کو قربان کر دیا. اور بشرا بی بی اور اس کے ساتھ ساتھ خاور مانیکا جیسے لوگ اگر یہ عمران خان کی زندگی میں نہ ہوتے تو آج عمران خان اور پاکستان مختلف ہوتے. لیکن جب آپ ایک بیڈ چوائس کرتے ہیں تو آپ کی پھر بیڈ چوائسز کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ جیلوں کے اندر اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کا سایہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا.